And that is the story of Khidr علیہ السلام with موسیٰ. جب انہوں نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ جو سورہ کہف میں ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا، کہ میں نے اس کو خود علم دیا ہوا ہے، ہماری طرف سے ڈائریکٹ علم آ رہا ہے. یعنی ہم نے انہیں اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا ہے. علم لدنی میری طرف سے دیا گیا علم. موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس بندے سے ملا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ موسیٰ ایک مچھلی لو، اس کو نمک لگاؤ اور اپنی ٹوکری میں رکھ لو اور مجمع البحرین تک پہنچو. اب مجمع البحرین کا مطلب ہے کہ دو پانیوں کے ملنے کی جگہ. یہاں پہ دو بحر ملتے ہیں، بحر پانی یاد رکھیے گا، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. اب قرآن جو شروع ہوتا ہے آیت نمبر 60 سورہ کہف کی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ چلتے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین تک نہ پہنچوں. انہوں نے کہا کہ میں ہر قیمت پہ کہ میں چاہے لاکھوں سال چلوں، مجھے وہ ڈھونڈنی ہے وہ جگہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ اور ان کے خادم صخرہ کے قریب پہنچے تو چٹان کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی سی بریک لی. تو موسیٰ وہاں سو گئے، لیکن ان کا خادم جاگ رہا تھا. وہاں سے وہ اٹھے اور آگے چلے. جب موسیٰ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میرا غدا لے کے آؤ، یعنی میرا ناشتہ لے کے، میں صبح کا ٹائم تھا. اور بائی دا وے یہ خادم کوئی اور نہیں بلکہ یوشع ابن نون تھے کہ جو آگے چل کر بذات خود بھی ایک نبی بنے. اور جو انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا، قرآن کے مطابق دیکھیں کہ یوشع اسے کیسے ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جو مچھلی انہوں نے کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، تلی ہوئی مچھلی، نمک لگی ہوئی مچھلی، زندہ ہو گئی. مری ہوئی مچھلی زندہ ہوتی ہے اور سوراخ بنتا ہے پانی میں اور وہ پانی کے اندر سے گزر جاتی ہے، جدھر بھی ہو جاتی ہے. تو موسیٰ اور یشوع دو انسان انٹر ہو گئے. اب یہ بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے. پہلے نمبر پہ تو وہ زندہ ہو گئی اور دوسرے نمبر پہ وہ زندہ ہو کے اس نے چھلانگ لگائی اور دریا میں کود گئی اور ایک سرنگ بنائی اس کے اوپر اس نے. اور بڑے وہاں قرآن کا لفظ ہے سارا بن، سورہ با کا لفظ ہے ٹنل، کہ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ وہ مچھلی پانی میں سرنگ کی طرح کا ایک راستہ بنا کر چلی گئی. پانی میں سرنگ کی طرح کا ایک راستہ، ٹنل بن جاتی ہے پانی میں اور ادھر سے انٹر ہوتے ہیں اور آگے خضر ملتے ہیں. اب اس سے زیادہ میں آپ کو اور کیسے بتاؤں کہ پانی میں سرنگ کی طرح کے ایک راستے کا کھلنا اور کیا ہوگا سوائے ایک پورٹل کے. میں نے پورٹل کا لفظ نہیں یوز کیا، قرآن پاک بتا رہا ہوں، میں نے تو سورہ با ہی بولا ہے. اور اس میں سے دو انسان بھی گزارنے ہیں آپ نے، تو آپ نے اتنا سا مچھلی جتنا سوراخ تو نہیں کرنا پانی میں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ پانی کو دونوں طرف سے روک دیا گیا اور ایک غار بنا دی گئی. دیکھیں یہ کلیئر کٹ جو ہے نا سچویشن آ رہی ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی پورٹل کھلا ہے. ہاں جی، کہ جہاں تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے، یہ غار کا، یہ سرنگ کا بننا، جہاں وہ باتیں ہونا شروع ہو جائے کہ جو ریگولر فزکس کی دنیا میں ممکن ہے ہی نہیں. ان لاز کے اوپر وہ چیز پاسبل نہیں ہے، ان لاز میں ہم رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورٹل کھلا ہے. اور جہاں پہ وہ مچھلی کا واقعہ ہوا ہے، موسیٰ کہتے ہیں اسی جگہ کو تو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہم. موسیٰ نے کہا کہ یوشع یہ تو وہی جگہ تھی کہ جہاں ہم خضر کو دیکھ سکتے تھے. اور قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ لوگ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور دیکھا کہ وہاں خضر علیہ السلام کپڑے میں لپٹے ہوئے بیٹھے، اور دیکھے کہ حدیث کے مطابق ان کی گفتگو کیسے ہوتی ہے.